مورخین، نہ جو دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، جو سب علماء مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم تھے، علامہ ابو الخیر محمد بن محمد ابن جزری شافعی، یہ حنفی بھی نہیں تھے، یہ شافعی عالم تھے۔ 833 ہجری میں آپ کی سن وفات ہے۔ آپ نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی، عرف التعریف بمولد الشریف۔ یہ کتاب آپ کو چاہیے تو پی ڈی ایف کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ RazibhaiyaOnline.com کے اوپر پی ڈی ایف کے فولڈر کے اندر اہل سنت کا جو عقیدہ قائد اہل سنت کا فولڈر ہے، اس کے اندر ہماری ویب سائٹ کے اوپر یہ کتابیں میلاد النبی کا لکھی جانے والی، کثیر علماء کی کتاب لکھی جانے والی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں۔ تو یہ علامہ ابن جزری شافعی کیا کہتے ہیں، میلاد کے عنوان پر ایک کثیر ابواب قائم کر کے ایک تذکرے کیے ہیں میلاد کے اوپر۔ اس کے اندر انہوں نے ابو لہب والی جو روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، اس کو لکھ کر کے اس کے اوپر کلام کیا۔ اور حضور پیدا کب ہوئے، جی لوگ کہتے ہیں نا جی ثابت نہیں ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو یہ جناب سب سے پہلے تو ان علماء پہ کرو تنقید۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ربیع الاول کی تاریخ، پیدا ہونے کی تاریخ پر 4 قول ہیں، ان 4 قولوں میں سے ایک قول 12 ربیع الاول کا ہے، تو جمہور نے 12 ربیع الاول لیا ہے۔ اگرچہ دلیلتاً یہ ثابت نہ بھی ہو کہ 12 ربیع الاول ہے یا نہیں، لیکن علماء نے جب اس کو ایک خاص کر لیا ہے تو اسی دن کو جو ہے ربیع الاول یعنی حضور کی پیدائش مانی جاتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے جی یہ خاص کر کے منانا بدعت ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے بلنڈر چھوڑے ہیں کتابوں کے اندر، تو اس کے اوپر میرا کلام آ چکا ہے پہلے ہی کہ خاص کر کے منانا، حضور کے نبیوں کے پیدائش کے دن کو خاص کر کے اس پہ سلام پڑھنا منانا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس خاص کیا ہے نبیوں کی پیدائش کے دن کو اور اللہ کے رسول کے دن کو، وہ میں آلریڈی کلام میرا آ چکا ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ تو حضور کا نسب کیا ہے، حضور کی جو ہے شان، اور حضور وسلم کے جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو ہے پاک عیسی علیہ السلام تک آپ کا نور کا منتقل ہونا، اس کے اوپر روایتیں اکٹھی کیں۔ حضور کی زوجہ جو ہے کے متعلق، حضور کے اولاد کے متعلق چیپٹر قائم کیے، مکمل سیرت کے اوپر لکھا، اور حضور کے میلاد کے اوپر بھی جو ہے حضور کی میلاد کے اوپر فرد کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے اوپر بڑا طویل کلام کیا ہے۔ یہ میلاد کے عنوان پر پوری کتاب ہے، عرف التعریف بمولد الشریف۔ تو مجھے آپ بتائیے، کیا میں پہلے کتنے علماء بتا چکا ہوں، ذرا گنو آپ۔ پہلی ویڈیو میری آئی عبد الرحمن ابن جوزی کے عنوان پر، جنہوں نے 2 کتابیں میلاد کے عنوان پر لکھی ہیں، 1000 سال پہلے گزرنے والے محدث ہیں۔ دوسرے حافظ ابن کثیر، 774 صنفات ہیں، میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی ہے، میری ایپیسوڈ آ چکی ہے، کتاب دکھا چکا ہوں۔ یہ ساری کتابیں میری ویب سائٹ RazibhaiyaOnline.com کے اوپر آپ کو PDF کی صورت میں مل جائیں گی۔ نمبر 3 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا میلاد، میں اس کے اوپر کلام ہو چکا، میری ویڈیو آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث سے میلاد اور صحابہ کرام کا میلاد، اس کے اوپر میری گفتگو آ چکی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد جو میلاد کے عنوان پر لکھی گئی، اس پہ کلام ہو چکا ہے۔ ملا علی قاری کی کتاب المولد الروی فی مولد النبی میلاد کے عنوان پر لکھی گئی، تیار ہو چکی ہے، وہ ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میلاد کے اوپر ایک بہت ہی اہم کتاب۔ اور کیا وہ سارے یہ علماء بدعتی ہیں؟ سوال تو یہ بنتا ہے۔ بریلویوں سے پہلے، امام احمد رضا خان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، بلکہ بریلی شہر کا نام بھی ابھی نہیں پڑا، یہ بریلوی شہر بھی نہیں تھا، اس سے پہلے 900 سال پہلے کے علماء نے اس عنوان پر کتابیں لکھی ہیں۔ اب ایک یہ حال ہے، بریلوی تو بدعتی ہیں ہی ہیں، یہ فتویٰ ان علماء کے نام لے کر بھی لگا دینا چاہیے اگر کسی میں ہمت ہے تو، کہ عبد الرحمن جوزی کو بولیں کہ وہ بدعتی ہیں۔ اگر عبد الرحمن جوزی پر کوئی جرأت کر کے کہنا کہ وہ بدعتی ہیں، تو پھر اس تاریخ اسلام میں چاہے وہ دیوبندیہ ہوں یا غیر مقلدیہ ہوں، سارے کے علماء نے اپنی کتابوں میں عبد الرحمن جوزی کو بطور حجت پیش کیا ہے۔ خاص کر شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، آپ کی کتاب ہے مختصر سیرت رسول، وہ بخاری کا واقعہ جو ثویبہ کا غلامہ ثویبہ کو آزاد کیا ابو لہب نے، تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہ روایت بخاری کی لے کر کے محمد بن عبد الوہاب صاحب نے بھی اس سے استدلال کیا ہے، اور نیچے لکھا کیا ہے، قال ابن جوزیو کہ اگر ایک جو ہے کافر کو حضور کے میلاد منانے پر خوشی ملتی ہے تو ایک موحد مومن کا کیا حال ہوگا۔ تو جوزی کو بطور حوالے پیش کیے ہیں علماء نے۔
جب ابن جوزی بدتی ہوگا تو جو اس کو عالم دین سمجھتا رہا، اس کی طرفداری کرتا رہا، اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بدتی ہوگا پھر تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔